وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 26-27 آج کا موضوع. کیا ہم دنیا کو پکار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پرسش احوال کریں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں عذاب الہی سے ڈرتے رہتے تھے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 26 لفظی ترجمہ. قالوا انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. وہ کہیں گے، جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. فمن اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے آخر کار ہم پہ احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم، واقعی بہت وہ بڑا محسن اور قدردان ہے، مہربان و قدردان. سامعین اکرام، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، دو صفات ایسی بیان کی جا رہی ہیں. اگر آپ اس کو اس دنیا میں اپنا لیتے ہیں یا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں دو صفات ہیں. انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. گزشتہ سبق میں میں نے تھوڑا اس پہ بات کی تھی، اور بات یہ ہے کہ اصل جو جنت تیار کی گئی ہے نا، اعدت للمتقین، جنت تیار ہی متقیوں کے لیے کی گئی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. مجرموں کے لیے دوزخ ہے اور متقین کے لیے جنت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یا اگر دوسرے الفاظ میں میں یہ بات کہوں تو جن لوگوں نے اللہ کی یاد میں زندگی بسر کی ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اللہ کو بھلا کے زندہ رہے یا زندگی گزاری تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اور یہ بات اگر عام معاشرے پہ اگر آپ فٹ کریں یا دیکھیں یا جائزہ لیں تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اپنی منزل کا. جب منزل کا پتہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ آپ کیسے تلاش کریں گے؟ ایک چیز جو آپ چاہتے نہیں ہیں تو اس کا طریقہ تو پھر دیکھیں، منزل کا پتہ اور طریقہ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول بتاتے ہیں اپنے قول و عمل سے. اگر اللہ ہماری منزل ہی نہیں ہے، دیکھیں
پیغمبر جب بھی آتا ہے، قرآن جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو انسان کی اخروی زندگی کی کامیابی کی باتیں ہوتی ہیں۔ سارا قرآن آپ کھنگال لیں، یعنی رزق جو یعنی دنیا کے کمانے کا تذکرہ ہے وہ بھی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن ساری کتاب تو آخرت کی کامیابی کے متعلق ہے، اور دنیا دار پہ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے سامنے کرام، اور اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے جو اللہ کو بھول کے زندگی گزارے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو بھی اللہ تعالیٰ کو بھول گیا بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک شیطان کو میں اس پہ مقید کر دیتا ہوں، مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ عام طور پہ اگر میں کوئی لگی لپٹی نہ رکھوں، ہم مسلمان اجتماعی طور پہ ہمارا ساتھی شیطان ہے، رحمان نہیں ہے۔ رحمان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بحیثیت مقصود محبوب مطلوب، ویسے رحمان کو تو سب لوگ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تو سب لوگ قائل ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ بات کمال نہیں ہے، اللہ میرا معبود ہے، یہ اصل بات ہے۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے اور دو صفات کا تذکرہ ہے، اور بہت آسان ہے۔ مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں یعنی احتیاط سے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رب کی نافرمانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے ہم سے، تو یعنی اس طریقے سے ہم ڈرتے تھے، یعنی بڑے احتیاط اور نپے تلے اعمال اور نپے تلے باتیں۔ وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، عام طور پہ تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں نا، اور یہ سوچ سمجھ کے بولنا تو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ تو جب آپ کر سکتے ہیں جب اللہ آپ کی منزل ہو۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہ ہو تو آپ احتیاط اور تقوی نو نیڈ، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ تو دنیا دار ہیں، بس دنیا داری میں آپ اگر نپے تولے الفاظ بولیں یا اعمال کریں، نپے تولے وہ تو ساری دنیا داری کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے کاموں میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سرمایہ دار ہے، لاکھوں ہیں اس کے پاس، کروڑوں ہیں، لیکن اس کے پاس جب بھی کوئی پروپوزل جاتا ہے کسی بھی کاروبار کا تو وہ بہت محتاط ہوتا ہے۔ کوئی آنکھیں بند کر کے ایسے پیسے تو نہیں پھینکنا بھی نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں احتیاط کا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر اللہ آپ کی منزل ہے تو پھر دنیا میں آپ یعنی بے نیاز ہوں گے دنیا سے، لیکن اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر دنیا میں آپ بے نیازی نہیں دکھا سکتے، آپ پھر روک لیں گے، پیسے کو روک لیں گے اور خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی منزل ہی نہیں ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا بھی ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ مشفقین کی خیر میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، دیکھیں یہ دو صفات ہیں، یہ اپنا لیں۔ اب آپ مشفق کیسے بن سکتے ہیں ڈرتے ہوئے؟ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اور اللہ کے راستے پر ارادہ کر کے چل پڑیں، اللہ کو منزل بنا کے چل پڑیں، تو اب یہ ہے کہ آپ نے ایک محتاط زندگی گزارنی، ہر لمحہ جو ہے، کیونکہ ہمارے یعنی جو بھی شیطان اگر بیٹھا ہے نا تو وہ سیدھے راستے میں بیٹھا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ بے شک ان ربی علی صراط مستقیم ہے نا، کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے، لیکن شیطان لأقعدن عند صراطک المستقیم، یہ بات آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جو چیلنج دیا تھا کہ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، تو اسی طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ
آپ اس انسان کی منزل ہے، یا آپ کے راستے پر جب بھی چلے گا تو میں اس میں رکاوٹیں ڈالوں گا اور اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے سیدھے راستے عند صراطک المستقیم۔ دیکھیں عربی جاننے کی کوشش کریں، اور اتنی کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ کوئی اگر آپ کو قرآن کی آیت تلاوت کرے تو آپ اس کا کم از کم آپ کو اتنا آنا چاہیے کہ اس کا معنی ہے کیا، کہ تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، تاکہ آپ ہدایت لیں، صحیح ہدایت، ٹو دی پوائنٹ آپ اس کا معنی سیکھ سکیں۔ یہ میرا ویسی مشورہ ہے آپ کو۔ بہرحال تو شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے تجھ تک جو راستہ آتا ہے تو اس راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرتے ہوئے، یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ کوئی دنیاوی ہوا ہم پر غالب نہ آ جائے، خواہشات نفس ہم پر غالب نہ آ جائے۔ ہوتا تو یہی ہے، خواہشات نفس غالب آ جاتی ہیں اگر آپ محتاط نہیں ہیں، اور تو پھر کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ہوا چلے تو آپ یعنی انسان کا یعنی ایمان تو اول تو ہے نہیں ہم میں، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اگر آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ آپ کی منزل ہے، تو یہ دنیاوی جو آفتیں ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تو کریں گی نا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہوئے بہت محتاط انداز میں آپ نے یعنی سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال اگر یہ احتیاط آپ کا ایک رویہ بن جائے، آپ کی ایک روش بن جائے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، یا یعنی میں ضرور یہ اہلنا پہ بات کروں گا کہ اہلنا، دیکھیں انسان جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو وہ احتیاط کا دامن جو ہے، یعنی وہ اتنا محتاط نہیں ہوتا۔ گھر میں کون ہے؟ اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بہن ہے، بھائی ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو گھر والوں کو تو پتہ ہے آپ کی عادات کا، آپ کے مزاج کا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ یہاں محتاط تو زندگی نہیں گزارتے۔ اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، گھر پہ آپ کے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آپ ان کے سامنے محتاط انداز میں بات کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں یا آپ خود شوہر صاحب ہیں، تو مہمان جب آتے ہیں تو وہاں ہنس یعنی بیوی صاحبہ جو ہے شوہر سے تو بے دھڑک اور بے دریغ بولتی رہتی ہے، زبان چلتی رہتی ہے مثال کے طور پہ، لیکن جب مہمان آئے تو چہرے پہ اس کی مصنوعی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور ہاں جی جہاں کوئی اگر مہمان کوئی قدر و قیمت والے ہوں نا دنیاوی حساب سے، تو بڑے احتیاط سے اور بڑے ملن سے اور بڑی چاؤ سے ان کی خدمت گزاریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن جو مہمان جب چلے جاتے ہیں تو پھر وہی، تو یہ اہلنا میں بات کروں، قبل فی اہلنا، انسان جو ہے اس کا پتہ اپنے گھر میں بھی چلتا ہے، یعنی گھر کے اندر جو ہے بعض اوقات جو ہے باپ جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے گھر والوں کے لیے، بھئی میں خرچ کر رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں، میں کھلا پلا رہا ہوں، تم لوگوں کو سارے بچوں کو میرے حکم یعنی کسی بھی حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتے، نہ بیوی، نہ میری بیوی، نہ بچے۔ تو بعض باپ ایسے ہوتے ہیں وہ فرعون بن کے زندگی گزارتے ہیں، اپنی بیوی پہ بھی ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ بھی ایسے، میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بس وہ بیوی بچے اتنے ٹائٹ رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی معاملے میں، لیکن شفقت کا رویہ ہونا چاہیے، بڑوں کا رویہ چھوٹوں سے شفقت کا ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہے۔ تو میں ویسے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ فی اہلنا پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کے کردار کھل کے سامنے آتا ہے۔ اپنے گھر میں آپ جو ہے چونکہ آزاد ہوتے ہیں، بیوی آزاد ہوتی ہے، شوہر آزاد ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گھریلو لڑائیاں جو ہیں عام طور پہ اس میں حدود اللہ کا خیال تھوڑی رکھا جاتا ہے۔ بیوی صاحبہ کسی بات پہ ناراض ہو گئیں اور یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے لڑتے رہتے ہیں، میں خود شاہد ہوں اس بات کا۔ باپ مثال کے طور پہ باپ الگ لگا ہوا ہے
بچوں کے سامنے، اور دونوں ایک دوسرے سے زبان درازی کر رہے ہیں، شوہر و بیوی عام طور پہ نا، تو مشفقین پہ میں اہلنا مشفقین فی اہلنا، اب یہ گھر میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ یعنی دوستوں کی محفل ہے آپ کی، اس میں بھی آپ کھل کھلا کے کبھی لطیفے سنا رہے ہیں، جھوٹے لطیفے سنا رہے ہیں، دوستوں کی محفل قائم ہوتی ہے نا عام طور پہ، تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں پھر کسی بھی قسم کی گفتگو کو، کسی کو بھی آپریشن کی میز لٹا کے اس کے بقیے ادھیڑتے رہتے ہیں، اور غیبتیں اور بہتان ترازیاں آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ اور پھر بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں فی اہلنا مشفقین، کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے۔ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ محتاط زندگی گزارے، محتاط۔ دیکھیں یہ مشفقین اور تقوی یہ قریب قریب یعنی ہم معنی الفاظ ہیں۔ مشفق ڈرتے ہوئے، خاشعون ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک کی آیت ہے۔ ان الذین یخشون ربہم ولمن خاف مقام ربہ جنتان، تو یہ بہت دفعہ یہ دیکھیں خشیت الہی آ جاتی ہے، خشیت الہی، تو یعنی مختلف الفاظ ہیں، خشیت بھی ہے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وہ رب کے ڈر سے خائف رہتے ہیں، مشفقون ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ او کما قال۔ تو اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِ، اب یہ ایک میں بات بتا دوں یعنی ضمنی طور پہ کہ دیکھیں جب تک یہ صفت ہے کامیابی کی کہ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہ کامیابی کی صفت ہے کہ آپ محتاط رہیں، ایک محتاط طرز زندگی، دن 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ غیر محتاط نہ ہوں، ہر وقت ڈرتے رہیں۔ عام طور پہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں سامنے کرام کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے، ہم تو بے خوف و خطر زندگی، ہماری تو بات ہی کیا ہے، ہمیں تو نہ یقین ہے دوبارہ جی اٹھنے پہ، نہ قیامت پہ، نہ حساب کتاب پہ، نہ جنت پہ، نہ دوزخ پہ، اور نہ قبر کی جو زندگی ہے برزخی، اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہماری ساری توجہ جو ہے اس کا مرکز ظاہر ہے اور دنیا ہے۔ یہ بہت خطرے والی بات ہے، بہت بڑے نقصان سے ایسے لوگ دوچار ہوں گے، یہ بات میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی مصیبت سے آپ دوچار ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ مشفقین جو ہے یہ جنتیوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، پھر ناراضگی کے بعد اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ بات، پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ڈریں گے تو پھر بچ جائیں گے۔ سانپ ہے، آپ کو خوف محسوس ہوگا تو آپ اس سے بھاگیں گے، مثال کے طور پہ کوئی بھی خطرہ ہوگا، آپ کو اگر خطرہ محسوس ہوگا تو آپ اس خطرے سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ دونوں معنی اس میں۔ بہرحال فمن اللہ علینا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کر دیا، یعنی اس رویے کی بدولت۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈریں، آپ بے خوف زندگی بھی گزاریں، اللہ کو بھلا بھی دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرے۔ احسان کی وجوہات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی پر غصہ ہوتا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، کسی کو بنظر رحمت دیکھتا ہے تو اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، فے ہے فے، فمن اللہ، پس ہماری اس عادت کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یہ ترجمہ ہوگا اس کا سلیس انداز میں، فمن اللہ علینا۔ یعنی آپ اس کا جملہ ایسے اگر میں دوسرے الفاظ میں یعنی مثال کے طور پہ بولوں، بھئی میں نے تو بڑا، یعنی ایک بچہ امتحان میں میٹرک میں کامیاب ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے تو بڑی سخت محنت کی تھی، میں نے تو راتیں جاگ جاگ کے گزاری تھیں اور امتحان کے لیے تیاری کی تھی، تو بس میں یعنی اتنے میں نے نمبر لیے۔
یعنی وہ اپنی کامیابی کا پس منظر بتاتا ہے کہ بھئی میں نے تو راتیں جاگ جاگ کے تیاری کی ہے، تو اس لیے میرے اتنے نمبر آئے، اتنے اچھے نمبر آئے۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ ایک فقرہ آپ کو کہا، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ، پس اللہ نے، یعنی ہماری اس عادت کی وجہ سے، ہماری اس روش کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں بچا لیا اللہ تعالیٰ نے گرم لو کے عذاب سے، جھلسا دینے والی ہوا۔ سموم کہتے ہیں لو یا جھلسا دیون، لو ہوتی ہی ہے، جھلسا دیتی ہے انسان کو، لیکن آگ کی بھی ایک گرم ہوا ہوتی ہے۔ ایک تو ہم گرمیوں میں جو لو ہوتی ہے نا وہ لو ہے، لیکن یہ تو آگ کی گرم ہوا، جھلسا دینے والی ہوا، یعنی ایک بھٹی ہے، بھٹی، اس کے بہت بڑی بھٹی ہے، اس سے جو ہوائیں اٹھتی ہیں تو اس کے جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو وہ آپ کو جھلسا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور دوزخ کا کیا کہنے، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے اس دوزخ سے۔ تو یہ یعنی ایک تو وہ ہوا ہے، دوسری آگ ہے۔ تو یہ جو ہوا کا تذکرہ ہے، مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور جو مجرم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک کھڑکی دوزخ سے کھول دی جاتی ہے، وہاں کی گرم ہوائیں اس پہ پیش ہوتی ہیں، آتی ہیں کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں، اور یہ اس کی ہوائیں ہیں۔ تو وقانا عذاب السموم، جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ بہرحال انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اس سے پہلے، یعنی یہ دوسری صفت ہے سامعین کرام کہ آپ کو اگر یعنی جنتی اگر جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی دوسری جو صفت ہے، جو عمل ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم پکارتے تھے، اس کو پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، یعنی کیا مطلب؟ ندعوہ کا یہاں معنی جو ہے وہ پکارنا ہے، پکارنا، یعنی پکارنا جو ہے یہ ایک یعنی ایک تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں، کیونکہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کو پکارنا، لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا سچا ہے، یعنی سچا پکارنا اسی کی ذات کو ہے۔ یہ سامعین کرام میں آپ کو بات بتاؤں، یہ عبادت جو ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا پکارنا یہ عبادت ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ تو بات یہ ہے تھوڑی سی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں تھوڑا سا آپ کو اس میں مضمون بیان کروں کہ دیکھیں، پکارنا یا تو حق کو پکارنا ہے یا باطل کو پکارنا ہے، یعنی آپ امیدیں دنیا میں آپ کا بھروسہ اور اعتماد کس ذات پر ہے، یہ اصل پکار جو ہے وہ آپ کے یعنی بھروسہ اور اعتماد، یعنی جس ہستی پر آپ کا بھروسہ ہوگا، جس طاقت پر آپ کا بھروسہ ہوگا، اسی سے آپ توقعات وابستہ کر لیں گے۔ اب مثال کے طور پہ پیسہ جو ہے، پیسہ اور دنیا، اس کو ہم پکار رہے ہیں عملاً، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے مال، ہائے دولت، ہائے عزت، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ تو آپ تو عہدوں کو پکار رہے ہیں، اپنے کاروبار کو پکار رہے ہیں، اپنے بچوں کو پکار رہے ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، بیوی کو پکار رہے ہیں، بیوی شوہر کو پکار رہی ہے، ہائے میرا میاں، ہائے میری بیوی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں پکار جو ہے لہو دعوت الحق، ایک بات نوٹ کر لیں کہ پکارنا، سچا پکارنا اللہ کا ہے، بس اس کے علاوہ کسی سے یعنی ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے، پکارنے کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو انا کننا من قبل، یعنی یہ پکارنا جو ہے یہ بالکل خلاصہ ہے سامنے کا۔
ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا اور میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا۔ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری پکار جو ہے، یہ میں اگر کھری بات نہ کروں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہماری اس وقت پکار امت مسلمہ کی پکار ظاہر کی ہے، ظاہری دولت، ظاہری آرام و آسائش اور دنیا، اس کی ہم پکار، ہائے پکار۔ یہ ساری آپ کچہریاں دیکھیں نا، لاکھوں مقدمات ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہ یہ شخص مجھے نیکی سے روک رہا ہے، کسی نے اس بنا پہ کوئی مقدمہ قائم کیا ہے کہ میرا پڑوسی مجھے نیکی کرنے سے روک رہا ہے، ایک مقدمہ بھی اس نہیں ملے گا۔ اس نے میرے پیسے دبائے ہوئے، یہ میرا حق نہیں ادا کر رہا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس نے مجھے بوگس چیک دے دیا ہے، یہ ہے زن زر زمین، یہ سارے مقدمات، یہ ہائے پکار جو ہم نے مچائی ہوئی نا، یہ دنیا کی پکار ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہاں میں رک کے آپ کو تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين They will say, before this, we were fearful for our families. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم But God blessed us and spared us the agony of the fiery winds. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔